غزہ پٹی میں لڑائی کی صورتحال کیا ہے اور اس وقت کیا وہاں چل رہا ہے، اسی کو اس ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حماس نے کل شام کو ایک پوسٹر جاری کیا جس میں حماس کا دعویٰ ہے کہ اس نے اسرائیل کے 97 ٹینک کو تباہ کر دیا ہے، اس کی کئی فوجی بختربند گاڑیوں کو بھی تباہ و برباد کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے 35 سے زیادہ فوجیوں کی گراؤنڈ آپریشن شروع ہونے کے بعد ہلاکت ہوئی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کی IDF کا تازہ بیان یہ سامنے آیا ہے کہ اسرائیل کی آرمی حماس کے ٹھکانوں اور سرنگوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی ہے اور اب اصل جنگ شروع ہونے والی ہے۔ جو اسرائیل کا ہدف ہے، جو ایجنڈا ہے، وہاں تک اب اسرائیل کو پہنچنے میں کامیابی ملے گی۔ اسرائیل کے ایک اخبار نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ رات کے ایک حملہ میں حماس کے ایک بڑے کمانڈر کے مارے جانے کی توقع ہے، لیکن اس کی تصدیق اسرائیلی میڈیا نے بھی نہیں کی ہے، صرف اندازہ لگایا ہے یا امید جتائی ہے کہ حماس کا ایک بڑا کمانڈر مارا گیا ہوگا، اس طرح کا بیان سامنے آیا ہے۔ اس بیچ انٹرنیشنل میڈیا کی کیا رپورٹ سامنے آئی ہے، وہاں جو صحافی کور کر رہے ہیں ان کا کیا کہنا ہے، صورتحال کیا ہے گراؤنڈ پر، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے کچھ تصویریں پوسٹ کی ہے اور ان تصویروں کے ذریعے نیو یارک ٹائمز نے بتایا ہے کہ یہ سیٹلائٹ سے لی گئی تصویریں ہیں اور تصویریں بتا رہی ہے کہ پچھلے 3 دنوں سے اسرائیلی آرمی کی مزید آگے کی طرف پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ 27 اکتوبر کو اسرائیلی آرمی نے غزہ میں گراؤنڈ آپریشن شروع کیا تھا، اس کے بعد اسرائیلی آرمی نے بڑھنے کی کوشش کی، اشاتی کیمپ کی طرف اسرائیل کی آرمی بڑھی، الزیتون کیمپ کی طرف بڑھی، اس کے علاوہ نارتھ ایسٹ غزہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن اس بیچ میں جب حماس کی طرف سے جواب دیا گیا، سرنگوں سے نکل کر حماس کے لڑاکوں نے اسرائیلی ٹینکوں پر فائرنگ کی، تباہ و برباد کیا، اسرائیلی آرمی پر حملہ کیا، تو اب اسرائیل کی آرمی کی پیش قدمی رک گئی ہے اور مزید آگے کی طرف نہیں بڑھ رہی ہے۔ اسرائیلی آرمی کا منشا تھا اشاتی اور الزیتون کالونی کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا، لیکن ابھی تک اسرائیلی آرمی کو اس میں کامیابی نہیں ملی ہے۔ سیٹلائٹ سے لی گئی تصویروں میں یہ بھی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کچھ جگہوں پر زبردست لڑائی ضرور ہو رہی ہے، لیکن اس لڑائی میں اسرائیل کو خاطر خواہ کامیابی نہیں مل پا رہی ہے۔ غزہ کی صورتحال کو سمجھانے کے لیے العربیہ نے مصر اور جارڈن کے کچھ فوجی ماہرین کا تجزیہ بھی جاننے کی کوشش کی، جس میں وہاں کے فوجی ماہرین نے یہ بتایا ہے کہ غزہ پٹی میں جو اسرائیل کی فوج داخل ہوئی ہے تو ابھی حماس کے علاقوں تک، ان کی سرنگوں تک پہنچنے میں ناکام ہے۔ اس پوری جنگ میں اسرائیل کی کامیابی صرف اتنی ہے کہ وہ جنگی جہاز کا استعمال کر رہا ہے، غزہ پٹی پر بم برسا رہا ہے، لیکن گراؤنڈ پر اسرائیل کو کامیابی نہیں مل پا رہی ہے، اور اگر گراؤنڈ پر اسرائیل کو کامیابی ملے گی تبھی اس کا اپنا مقصد پورا ہوگا، کیونکہ گراؤنڈ آپریشن شروع کرنے کا اسرائیل کا بنیادی مقصد اور ایجنڈا ہے کہ جو حماس نے قیدی بنا رکھے ہیں اسرائیلیوں کو، اس کو آزاد کرانا، اور دوسرا مقصد ہے حماس کے تمام ٹھکانوں کو ختم کرنا، حماس کی جو جگہیں ہیں اس کو نشانہ بنانا اور حماس کا نام و نشان مٹانا، اور اس میں ابھی بھی کہیں پر اسرائیل کو کامیابی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ غزہ کے کچھ صحافیوں نے بتایا کہ اسرائیل کی آرمی نے صلاح الدین روڈ کا ایک طرح سے کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور اس کو بیچ سے کاٹ دیا ہے، یعنی نارتھ غزہ اور ساؤتھ غزہ کو الگ الگ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک صحافی نے یہ بھی بتایا کہ غزہ کے الرشید ساحلی اسٹریٹ کے علاقے پر اسرائیلی آرمی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ الکرامہ ٹاور کے پاس اسرائیلی آرمی کے ٹینک موجود ہے، لیکن اسرائیل کی آرمی سرنگوں اور حماس کے اصل ٹھکانوں تک پہنچنے میں کامیابی حاصل نہیں کر پا رہی ہے، اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیلی آرمی کو اپنے مقصد میں کامیابی نہیں مل پا رہی ہے اور پچھلے 3 دنوں سے مزید پیش قدمی نہیں کر سکی ہے، جس کا اقرار نیو یارک ٹائمز نے بھی سیٹلائٹ سے لی گئی تصویروں کے بعد کیا ہے۔ آپ اسکرین پر اس پوسٹر میں بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں العربیہ کے صحافی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیلی آرمی اس وقت کہاں پر ہے۔ مصر کے عسکری ماہر اور سابق میجر جنرل سمیر نے العربیہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے توپ خانے سے بمباری جاری رکھنے کے لیے شمالی غزہ کے علاقوں سے کچھ فاصلوں تک پیش قدمی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا ہے، یعنی جہاں پر ان کو توپ خانے کو رکھنا تھا انہی علاقوں تک انہوں نے رسائی حاصل کی ہے، اس کے علاوہ کسی علاقے کی پیش قدمی نہیں کی ہے۔ اسرائیل نے نارتھ غزہ کے بیت لاہیہ اور بیت حانون کے علاقے کا انتخاب کیا ہے اور اس نے دفاعی حصار میں گھسنے کی کوشش کی، لیکن کوئی کامیابی حاصل نہیں کی ہے۔ مصر کے ایک
ایک اور سابق جنرل ہے جن کا کہنا ہے کہ اسرائیل نہیں جانتا کہ غزہ میں کتنی سرنگیں ہیں اور کہاں ہیں۔ ابھی تک اسرائیل سرنگوں تک پہنچنے میں ناکام ہے۔ اسرائیل کی طاقت صرف جہازوں سے بمباری تک محدود ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی فی الحال غزہ پٹی میں کوئی طاقت اور کامیابی نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اصل جنگ اس وقت شروع ہوگی جب اسرائیلی فوج شہروں اور سرنگوں پر حملہ کرے گی۔ اس صورت میں انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا جسے وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ایک اور صحافی ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے غزہ کو کور کر رہے ہیں اور اس پوری جنگ کی بھی وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب اسرائیل کا ٹینک غزہ پٹی میں داخل ہو گیا اور وہ ٹینک سڑکوں سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو اچانک حماس کے لڑاکے یا دوسری تنظیموں کے لڑاکے نمودار ہوتے ہیں، ٹینک پر حملہ کرتے ہیں اور پھر وہ چھپ جاتے ہیں اور یہ ٹینک تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اسرائیلی آرمی اس کو دیکھ کر کے حیران بھی ہو جاتی ہے، پریشان بھی ہو جاتی ہے اور سرنگوں سے نکل کر اچانک غیر متوقع حملوں کی وجہ سے اسرائیلی آرمی میں ڈر اور خوف کا ماحول پیدا ہو گیا ہے اور اسی کی وجہ سے اسرائیلی آرمی مزید پیش قدمی نہیں کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے اور جو پورا خلاصہ بس اتنا کہ اسرائیل کی آرمی گراؤنڈ آپریشن ضرور کر چکی ہے، غزہ پٹی کے محاصرے کا دعویٰ بھی اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے، لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ جو غزہ پٹی میں حماس کی اصل طاقت ہے وہ ان کی سرنگیں ہیں اور غزہ پٹی کے نیچے حماس نے تقریباً 500 کلومیٹر کا ایریا کھود رکھا ہے، یعنی ان کے سرنگ کا اتنا لمبا چوڑا ایریا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے اس کو غزہ میٹرو کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ سرنگیں مضبوط ہے، یہاں پورا حماس کا سسٹم موجود ہے اور ان سرنگوں تک ابھی تک کامیابی نہیں مل پائی ہے۔ اسرائیل کی آرمی کو کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ جب اسرائیل کی آرمی کسی علاقے سے گزرتی ہے تو یہ اچانک سرنگوں سے نکلتے ہیں، حملہ کرتے ہیں اور پھر چھپ جاتے ہیں اور اسرائیل کی آرمی وہاں تک نہیں پہنچ جاتی ہے اور یہی خوف ہے جس کی وجہ سے اسرائیلی آرمی کو ستا رہا ہے اور گراؤنڈ آپریشن میں کامیابی نہیں ملنے کی وجہ سے، ہدف تک نہیں پہنچنے کی وجہ سے اسرائیل بمباری میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، عام شہریوں کو مار رہا ہے اور اسرائیل کو لگ رہا ہے کہ اگر ہم حماس سے نہیں جیت سکتے ہیں، اس کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے میں ہمیں کامیابی نہیں مل پا رہی ہے، اسرائیل کی انٹیلیجنس صحیح انفارمیشن نہیں حاصل کر پا رہی ہے، اسرائیل کی جو ٹیکنالوجی اور اس کے جو کیمرے ہیں وہ سرنگوں کا پتہ لگانے میں جب ناکام ثابت ہو رہے ہیں تو اسرائیل کی طرف سے بمباری بڑھتی جا رہی ہے، فضائی حملہ کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور لگاتار غزہ پٹی کے عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس میں اب تک 10,000 سے زیادہ عام فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے، 4,000 سے زائد اس میں بچے شامل ہیں اور 25,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں، 10,000 سے زیادہ فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے نارتھ اور ساؤتھ غزہ کو الگ الگ کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا ہے، لیکن حماس کے مقابلے میں اسرائیل کو کامیابی نہیں مل پا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جنگ ماہرین اور تجزیہ کار اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ ابھی لمبی چلے گی، یہ لڑائی لمبی ہوگی کیونکہ اسرائیل کا ایجنڈا ہے حماس کو ختم کرنا اور حماس کہاں ہے، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے، ان کی طاقت کیا ہے، حماس کے ہتھیار کہاں ہیں، اس کا اندازہ لگانے میں، اس کا پتہ لگانے میں ابھی تک اسرائیل کو کامیابی نہیں ملی ہے، اس لیے لڑائی ابھی لمبی چلے گی۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا اور ملت ٹائمز کو جوائن بھی کر لیجئے۔